بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ عشاء کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے ہیں۔ یہاں ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر کتاب الجنت کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، کہ ہر بندے کو قیامت کے دن اسی حالت پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت آئی ہوگی، اسی حالت پر بندے کو اٹھایا جائے گا۔ یہ حدیث غور کریں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنے صحیح کے اندر ذکر کیا ہے۔ اس حدیث میں غور کریں کہ قیامت کے دن بندے کو اسی حالت پر اٹھایا جائے گا جس حالت پر اس کی موت ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے ہم سبھی کو یہ دعا کرتے رہنی چاہیے اور کوشش کرتے رہنی چاہیے کہ ہماری موت صحیح دین پر ہو اور صحیح اعمال پر ہو، اخلاص کے ساتھ عمل کر رہے ہیں ایسی حالت پر ہو، توحید پر ہو، شرک کی حالت میں، نفاق کی حالت میں، بدعات کی حالت میں ہماری موت نہیں آنی چاہیے۔ اس بات کی ہمیں کوشش اور دعا کرتے رہنی چاہیے، اس بات پر ہمیں کوشش کرتے رہنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔ آپ نے بخاری کی سب سے پہلی حدیث سنا ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی حدیث ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔ جس حالت پر اس کی موت ہوئی ہے اسی کے اعتبار سے اس کے اعمال کا اعتبار ہوگا، اسی حساب سے اس کے اعمال کا اعتبار ہوگا۔ اگر بندے کی موت توحید پر نہیں آئی ہے، شرک کی حالت میں موت آ گئی، تو اس کے تمام اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ سب اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہماری موت کس حالت میں آ رہی ہے یہ دیکھنا چاہیے۔ ہماری موت کس حالت میں آئے گی ہمیشہ یہ فکر ہونی چاہیے، خاص طور پر ایسے لوگوں کی جن کی عمر زیادہ ہو رہی ہے، ان کو زیادہ سوچنا چاہیے، اور سب کو تو سوچنا ہی چاہیے، کیونکہ موت کی گارنٹی نہیں ہے کب کس کی موت آ جائے گی اور کس حالت پر آئے گی۔ آپ لوگوں کو ایک واقعہ میں نے بتایا تھا کہ جنگ کے میدان میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک آدمی کو دیکھا، بڑی بہادری کے ساتھ وہ لڑ رہا تھا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ وہ تو جنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ تو ایک صحابی رسول کو یہ احساس ہوا کہ اتنا بہادری کے ساتھ وہ لڑ رہا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تو وہ صحابی رسول پیچھے لگ گیا کہ کرتا کیا ہے دیکھتے ہیں۔ تو جنگ میں دیکھتے دیکھتے کیا ہوتا ہے، چوٹ پہنچی، اس بندے کو چوٹ پہنچی، برداشت نہیں کر پایا اور تلوار کو زمین پر رکھا اور اپنے سینے کو لگایا اور خودکشی کر کے مر گیا۔ وہ صحابی رسول دوڑ کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو یاد رکھیے، خاتمہ، موت کس انسان کو کس حالت پر آئے گی کسی کو پتہ نہیں ہے،
کسی کو پتہ نہیں، اسی وجہ سے انسان کو کوشش کرتے رہنے چاہیے، اعمال کرتے رہنے چاہیے، ایک وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری موت صحیح حالت پر آئے، خاص طور پر توحید کی حالت پر آئے، کیونکہ آپ کو حدیث معلوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک آدمی نیک اعمال کرتے رہتا ہے، جنتی اعمال کرتے رہتا ہے، جنت میں جانے کے لیے صرف ایک بالشت باقی رہتا ہے، ایک بالشت، لیکن کیا ہوتا ہے، تقدیر غالب آتی ہے اور وہ جہنمی کی طرح عمل کرتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جائے گا، اور ایک آدمی جہنمی کی طرح عمل کرتے رہتا ہے یہاں تک کہ جہنم میں جانے کے لیے ایک بالشت باقی رہتا ہے، تقدیر غالب آ جاتی ہے اور جنتی عمل کرتا ہے اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے، آدمی کو اسی حالت پر اٹھایا جائے گا جس حالت پر اس کی موت واقع ہوگی، اور بندے کی موت کب آئے گی پتہ نہیں ہے، اسی وجہ سے بندے کو فکر ہونی چاہیے کہ ہماری موت کس حالت پر آئے گی۔ بہت سارے لوگوں کو موت کس حالت پر آ جاتی ہے، شراب پیا ہوا ہے، روڈ پر پڑا ہوا ہے، موت آ گئی۔ بہت سارے لوگوں کو نماز کی حالت میں موت آ جاتی ہے، بہت سارے لوگوں کو حج کرتے کرتے موت آ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی حالت احرام باندھا ہوا تھا اور سواری سے گر گیا اور موت واقع ہوئی۔ یہ بخاری کی روایت ہے، 1265 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اس آدمی کے لیے کہ اس کو پانی اور بیری کے پتا سے غسل دو، بیر جو کھاتے ہیں پھل ہے، اس کے پتا سے غسل دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو کپڑا پہنا ہوا ہے اسی کپڑے میں اس کو کفناؤ، اسی کپڑے میں اس کو کفن دو، اور سر کو نہ ڈھانکو، سر کو نہیں ڈھانکنا، کیوں؟ فإن اللہ یبعثہ یوم القیامت ملبیا، اللہ رب العالمین اس آدمی کو ایسی حالت پر اٹھائے گا کہ یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا، جو حالت احرام میں بندہ پڑھتا رہتا ہے، تلبیہ پکارتے رہتا ہے، اسی حالت پر یہ اٹھے گا۔ تو دیکھیے اور یاد رکھیے، قرآن مجید میں سورۃ الاسراء جو سورہ بنی اسرائیل ہے، 17ویں سورہ، اس کی آیت نمبر 70 پر 2 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ جو آدمی اس دنیا میں حق سے اندھا ہو گیا، آنکھ ہے لیکن حق کو دیکھ رہا ہے، قبول نہیں کر رہا ہے، اندھا ہو گیا، حق کو ماننے جاننے سے اندھا ہو گیا، تو آخرت میں بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور وہ بڑا گمراہ ہے۔ تو یاد رکھیے ہمارے آخری انجام پر ہمیں ڈر اور فکر ہونی چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنی چاہیے کہ ہماری موت صحیح دین پر، صحیح عقیدے پر، صحیح منہج پر، صحیح راستے پر آئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری ایمان کی حفاظت کرے، ہماری موت شرک، بدعات، خرافات پر نہ آئے، ہماری موت صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔